السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پنجاب کے شاہی امام مولانا عثمان نبہانی صاحب کا ایک بہت ہی شاندار بیان جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم فرمایا ہے کہ عورتیں پردہ کریں، آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، لیکن آج کی جو جنریشن ہے یہ کہتی ہے کہ قرآن میں برقع پہننے حکم نہیں دیا گیا۔ اسی کو لے کر شاہی امام پنجاب نے بہت ہی شاندار اور زبردست بیان دیا ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو لوگ پردے کے بارے میں بالکل بھی اہتمام نہیں کرتے۔ تو چلیے سب سے پہلے شاہی امام پنجاب کا یہ بیان سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے۔ ویڈیو کلپ اپنی اسکرین پر دیکھیں۔ قرآن پاک جلایا ہوگا، اس کو اس سے خوف محسوس ہوا تبھی جلایا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں، قرآن پاک کے محافظ بنیں، قرآن کے داعی بنیں، قرآن پاک کی جو حکم ہے ان کو اپنی زندگی میں اتاریں، پتہ لگے چلتے ہوئے کہ یہ مسلمان ہے، اس کی نگاہیں اس لیے جھکی ہوئی۔ قرآن کہتا ہے اپنی نظریں نیچی رکھو، صرف عورتوں کو ہی نہیں کہا کہ برقع پہن لو، صرف عورتوں کو قرآن نے نہیں کہا کہ برقع پہن لو، عورتوں کو کہا کہ اگر تم نقاب پہنو، برقع پہنو، عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنا چہرہ ڈھانپو، جسم ڈھانپو، تو ساتھ میں مردوں کو بھی کہا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، کسی کی بہو بہن بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہ ڈالو۔ تو جب یہ قرآن پڑھیں گے، قرآن کے اوپر عمل کریں گے، تو چلتے پھرتے لوگوں کو پتہ لگے گا کہ یہ قرآن پاک کی تعلیم والے لوگ ہیں۔ اور ساتھ میں کون جانا ہے جی؟ ساتھ میں کچھ نہیں جانا، مال دولت فیکٹریاں پیسہ کچھ نہیں، ایک قرآن پاک ہی ہے جو لڑ پڑے گا فرشتوں کے ساتھ۔ قرآن پاک کی آیتیں ڈھال بن کے قبر میں کھڑی ہو جائیں گی جنازے کے لیے کہ ہم نہیں جانے دیں گے اس کو جہنم کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سفارش کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے جو قبر میں بندے کے مرنے کے بعد اس کا ساتھی بن سکتا ہے۔ ایسا وقت لگا رہے ہیں، ایسا وقت گزار رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، موبائل کے لیے ٹائم ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ہے، واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ اب بھی سمجھ لو کہ دنیا کے انسانوں کی بہترین اگر کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے۔ قرآن خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں بھی پڑھائیں، اور ہم لوگ جو مسلمان ہیں ابھی تک، یہ بھی قرآن پاک کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن نے، اس مقدس قرآن نے ہمارے ایمان کو سالم رکھا ہے، ہمیں ہمت عطا کی ہے، استقامت عطا کی ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہ قرآن پاک کے معجزے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے مسلمانوں کی اس بات میں تو تعریف ہی ہے۔ اکثر مولوی نہیں کرتے، میں اس لیے پازیٹیو بات کہہ دیا کرتا ہوں تاکہ انہیں یاد رہے، یہ مسلمانوں کی تعریف ہے کہ مسلمانوں نے پوری دنیا میں، دیکھو جب انگریز نے قرآن چلانا شروع کیا، انگریز نے قرآن پاک کے نسخے ضبط کیے اپنے دور میں اس ملک میں، تو ہم نے لاکھوں حافظ تیار کیے۔ رشیا کے زار نے، جو وہاں کا بادشاہ تھا، قرآن پاک کے پڑھنے کے اوپر پابندی لگائی، قرآن رکھنے پر پابندی لگائی، تو وہاں کے مسلمانوں نے 70 سال تک تہ خانوں کے اندر مدرسے چلا کے لاکھوں حافظ قرآن تیار کر کے کھڑے کر دیے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو پست ہمت نہیں ہونے دیتا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم ایسی مصیبت سے، ایسی جگہ سے نکال دیتے ہیں، پھر ایسی جگہ سے رزق دے دیتے ہیں، ایسی جگہ سے اس کو شفا مل جاتی ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اپنا یقین زندہ رکھیں۔ مجھے ایک صاحب ملے ابھی کل پرسوں، تو بزرگوں کی بات چل پڑی، بزرگوں کے یہاں جانا تو اچھی بات ہے، مجھے کہنے لگے دلی میں 58 چوکھٹیں ہیں، تو میں نے کہا بھائی ہم تو ایک ہی چوکھٹ کے مرید ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ جو ہر در پر جھکے وہ سر سر نہیں ہوتا، جو ہر در پر جھک جائے وہ سر سر نہیں ہوتا۔ قرآن نے اس سر کی عزت کی ہے کہ اللہ نے اس کو جسم کا سردار بنایا ہے، تو اس کے معیار کو قائم رکھیں، اپنے ایمان کو قائم رکھیں، اس یقین کو قائم رکھیں کہ زندگی ہے، موت بھی آنی ہے، ساری زندگی تو دنیا کے اندر رہنا نہیں ہے۔ تو جب جانا ہے تو یہ جو امانت ہے زندگی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا۔ جب واپس کرنی ہے تو امانت دینے والا پوچھے گا نہیں کہ کیسے گزاری۔ تو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم حکم کے مطابق گزار دیں،
یہ تو بار بار پوری دنیا کے جو بڑے بڑے دشمن ہیں اسلام مخالف، یہ ہمیں بیدار کرتے ہیں کہ اٹھ جاؤ، اپنا قرآن سنبھال لو، نماز سنبھال لو، اپنے دین کو دیکھ لو۔ یہ تو قرآن پاک کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں بار بار، کیونکہ بھائی حسد تو اسی سے کیا جا سکتا ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہو۔ تکلیف تو دنیا کو اسی سے ہوتی ہے جس میں کوئی بات ہوتی ہے، جن میں کوئی بات ہی نہیں ان سے کیا تکلیف ہے؟ تو یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت عطا فرمائی۔ اس لیے اس بات کو آج سے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم جب بازار میں چلیں، گھر میں ہوں، کاروبار میں ہوں، ہمارا مزاج جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ ہمارے ہم وطن بھائی جو ہیں، ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی، دلت بھائی، جینی بھائی، جب آپ ان سے ملیں، معاملات کریں، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان جب کسی غیر مسلم سے معاملہ کرے تو وہ غیر مسلم اس کی پیٹھ کے پیچھے، اس کی غیر موجودگی میں یہ کہنے پر مجبور ہو کہ یہ بندہ ایماندار ہے۔ جنت میں جانا تبھی ہے، اکلیاں نمازاں نہیں لے جانیاں، صرف جمعہ نہیں ہو جانا جنت میں۔ یہ والی گواہی ضروری ہے، کون سی؟ جو ہمارے ہم وطن دوست ہیں، ہمارے ہم وطن ساتھی ہیں، ہمارے کاروبار کے ساتھی ہیں، ہماری تعلیم کے ساتھی ہیں، اور وہ تب آپ کو اچھا کہیں گے جب آپ کے کردار میں سے خوشبو آئے گی۔ دنیا کو رسول اللہ نے جب بتانا تھا، جب دنیا کو یہ بتانا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، جب یہ بتانا تھا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تو ان دونوں باتوں سے پہلے میرے کریم رسول نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں باتوں سے پہلے نبی علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری بات مشرکین مکہ کو کہی تھی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ نچوڑ ہے زندگی کا۔ فرمایا تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ سارے ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا خوبصورت کوئی نہیں، سچ۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے قرآن کا اعلان کہ پردہ کرنے کا کتنا بڑا حکم دیا گیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ برقع پہننے حکم نہیں دیا گیا، یہ بیان ان تک ضرور پہنچائیں اور خود بھی عمل کریں، دوسرے کا عمل کرنے کی فکر بھی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے بیان یا نئے کسی اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔